یا اللہ پاک پھر ہم کیا کریں؟ تیری تو ماں بھی نہیں، تیرا تو باپ بھی نہیں، ہمیں کیسے خبر ملے کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے، ان کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرنا ہے؟ تو نے جو پہلا بشر پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، ان کے بھی نہ ماں ہیں نہ باپ ہیں، اور پیدائش کے 5 طریقے ہیں، پیدائش کے 5 طریقے ہیں، نہ باپ ہو نہ ماں ہو، انسان وجود پذیر ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام، مرد ہو عورت نہ ہو، حضرت حوا سلام اللہ علیہا۔ دوسرا پیدائش کا طریقہ، عورت ہو مرد کوئی نہ ہو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ چوتھا طریقہ، ماں بھی ہو باپ بھی ہو، ساری کائنات۔ پانچواں طریقہ، ماں اور باپ بشر ہو، اور جو بیٹا پیدا ہو وہ سارے نبیوں کا سردار بھی ہو، سارے نوریوں کا امام بھی ہو، اور اللہ کا محبوب بھی ہو، وہ ہے ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5واں طریقہ تو سب سے اعلیٰ ہو، سب سے اعلیٰ ہے نا، سب سے اعلیٰ، کیونکہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ماجدہ حضرت شفا فرماتی ہیں، اور سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب تمہارے نبی پیدا ہوئے ان کی وہ ناک بریدہ تھے، ناک ان کے ساتھ نہیں تھی، وہ ختنہ شدہ تھے، ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، ان کے جسم کو تیل کے ساتھ گندھا ہوا تھا، ان کو جنت کے لباس پہنائے گئے تھے۔ وہ نبی جو دنیا میں پاکیزہ ہے، اس کی شان تو اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں تو شان کا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ نہیں، 2 بندے نہیں، ایک گاؤں نہیں، 2 گاؤں نہیں، ایک ملک نہیں، 2 ملک نہیں، دنیا جہان کے 58 سے لے کر 60 ممالک تک تو سارے کے سارے محمد مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اور جس جگہ پر بھی دنیا میں چلے جائیں، وہ جو سا بھی جگہ ہو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ وہ اللہ جانتا ہے اس نے اپنے رسول کو کن شانوں کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ یا اللہ پاک پھر ماں باپ کو ہم کیسے پہچانیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کیا ماں باپ کا درجہ ہے؟ ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ تیرے ماں باپ کوئی نہیں، آدم علیہ السلام کو تو نے پیدا کیا تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، کس سے کیسے حاصل کرے؟ کس سے؟ فرمایا تم میرے نبیوں سے پوچھو نا، میں جو ان کا ذکر کرتا ہوں کہ میرے نبی جو ہیں وہ نمونہ ہے تمہارے لیے، تو آؤ تم چلو نا حضرت نوح علیہ السلام جو آدم ثانی کہلاتے ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول ہیں اور وہ آدم ثانی کہلاتے ہیں، تم پوچھو نوح علیہ السلام سے آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے؟ سورہ نوح کی آخری آیت پاک یہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے ماں باپ کو معاف کر دے، سبحان اللہ، اور جو میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کے ساتھ اسے بھی معاف کر دے، سبحان اللہ۔ پتہ چلا سیدنا نوح علیہ السلام کے ماں باپ صاحبان ایمان تھے اوپر تک، اس لیے کہ کافر کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی، حضرت اکرمہ کے لیے دعا کی جائے گی، مگر حضرت اکرمہ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے والد ابو جہل کے لیے دعائیں مغفرت کر لیں، اجازت نہیں ہے۔ اسلام ڈسکنیکٹ کرتا ہے اپنی سسٹم کے اندر داخل ہونے والے لوگوں کو، اور جو سسٹم کے اندر داخل نہیں ہوئے ان کو، دونوں کو سیپریٹ کرتا ہے۔ ہمیں فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، اور حضور علیہ السلام کو آپ کی امت کے متعلق فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی کا تعلق جب ہوگا تو دعا کی جائے گی، مغفرت کی دعا کی جائے گی، لیکن جو نجس ہے اس کے لیے کوئی دعا نہیں کی جائے گی، خواہ وہ باپ ہو، خواہ وہ ماں ہو، خواہ وہ دادا ہو، وہ بیٹا ہو، بیٹی ہو،
کائنات کا کتنا بھی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، سب سے فائق رشتہ، سب سے بلند ترین رشتہ محمد مصطفیٰ کی غلامی کا رشتہ ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ہیں، اور وہ آزر جو ہے وہ تو بت پرست تھا، وہ تو بت پرست تھا۔ ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ تجھے بات کرتے ہوئے کبھی سمجھ نہیں آئی، تیرا باپ کمزوریوں سے بھرا ہوا ہے، تیرے باپ کو کوئی کافر کہہ دے تو تیرے تن من میں آگ لگ جاتی ہے، تو پیغمبروں کے گھر میں جا کر کتنی اونچی آواز کے ساتھ بات کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ تو ہی بتگر تھے، وہ تو بت پرست تھے۔ نہیں، سن، ابراہیم علیہ السلام نے پورے رکوع میں سورہ ابراہیم میں دعا مانگی ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ہر بات کو پورا کر دیا۔ انہوں نے آخری بات فرمائی اس رکوع کے اندر، رب جعلنی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دیکھیے، میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں، جو میسج میں آپ کو دے رہا ہوں وہ پیغمبروں کی سیرت ہے کہ پیغمبر اپنے ماں باپ کی محبت کے اندر بھی والا و شہدا ہے۔ سارے نبی اور رسول اپنی ماں کی اور باپ کی محبت میں والا و شہدا ہیں، سب ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو والد صاحب کوئی نہیں تھے، والد نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہودی بی بی صاحبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر جب آئی نا بستی کے اندر، تو پورے یہودی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، لڑکی مریم سن، تیرا باپ بھی بغی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا نافرمان نہیں تھا، تو ہارون کی یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، یہ تو نے کیا کیا؟ حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام اوپر پیغمبر ہیں، حضرت مریم حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل پاک میں سے ہیں۔ انہوں نے تانا قریب کے لوگوں کا نہیں دیا، اوپر والے بزرگوں کا دیا۔ یہ بیٹا کہاں سے لائی؟ تو شادی شدہ نہیں ہے، بچہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، میرا تو روزہ ہے، اس سے پوچھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے ہیں، اپنا بایاں ہاتھ اس کی کونی اپنے پگوڑے میں رکھی، اپنا سر مبارک اس کے اوپر رکھا، ایسے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے خطاب کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انی عبداللہ۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا۔ اور پھر حکم دیتے ہوئے فرمایا، بات کرتے ہوئے فرمایا، وَبَرَامْ بِوَالِدَاتِی، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کے ماں باپ تھے انہوں نے ماں باپ کے لیے دعا کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، والدہ ہیں، کہا مجھے میرے اللہ نے وہ 3 دن کا بچہ اپنے پگوڑے میں اللہ کے احکام بیان کر رہا ہے، اور وہ فرما رہے ہیں میرے اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں آئیے، آپ کے رسول، وہ رسول رحمت جن کی والدہ ماجدہ 6 سال کی عمر میں رسول کریم علیہ السلام سے جدا ہو گئے، اپنے رسول کی بات سنیں۔ یہ جو جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں نا، یہ سب نمازیں کسی نہ کسی نبی کی یاد کو تازہ کرتی ہیں۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے نا، اور صبح کے وقت، رات کے وقت اندھیرے میں انہیں جنت سے نکال کر زمین پر داخل کیا گیا تو ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ جب سورج نکلا، روشنی آئی، دنیا نظر آنے لگی، آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ جو ہم فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں فرض کی، وہ آدم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح ساری نمازیں کسی نہ کسی نبی کی یاد میں ہیں، مگر نماز عشاء میرے اور آپ کے نبی سے پہلے کسی نے بھی نماز عشاء کو نہیں پڑھا۔ امپورٹنٹ سن لیجیے، نماز عشاء کو کسی نے نہیں پڑھا، اور وتر تو سوائے رسول کریم علیہ السلام کے کسی بھی پیغمبر اور کسی بھی رسول نے نہیں پڑھے۔ اور ہمیں حکم ہے کہ تم جب بھی رکعت شروع کرو گے، تم ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے شروع کرو گے، اور اگر اس کا ایک حرف تم سے مس ہو گیا تو تمہیں سجدہ سہو کرنا ہوگا تاکہ تمہاری نماز مکمل ہو جائے۔ سنیے اپنے رسول کی بات کو، بات ختم کرتے ہیں۔ اپنے رسول کریم علیہ السلام کی بات کو سماعت فرمائیے۔ ہمارے حبیب فرماتے ہیں میں نماز عشاء بھی ہوتا اور میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ حضرت آمینہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجھے آواز دیتی یا محمد، تو میں نماز چھوڑتا اور کہتا لبیک یا امی، پہلے اپنی ماں کی بات سنتا پھر آ کر نماز کو پڑھتا۔ تو سنیے پھر فیصلہ یہ ہوا، مسئلہ یہ بنا کہ ماں اگر آواز دے اور وہ کرب میں ہو اور آپ کے علم میں ہو کہ آپ کی ماں دکھ میں ہے تو آپ کو فرض نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ اور والد، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوت عطا کی ہوتی ہے، آپ کو پتا بھی ہو کہ آپ کے والد جو ہیں وہ بیمار ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں، وہ مجھے آواز دے رہے ہیں، فرض نہیں توڑ سکتے، لیکن اگر نفل میں ہے تو نفل توڑ کر اپنے والد مکرم کی خدمت میں چلے جائیں گے اور جا کر ان کی حاجت روائی کریں گے اور اس کے بعد آ کر نماز کو مکمل کریں گے۔ حاضرین سی بکار، یہ اسلام کی آئیڈیالوجی ہے کہ تمہارے گھر اللہ نے جنت کے نمونے بنا دیے ہیں، اس میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ سب جنت کا نمونہ ہے۔ ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ ہے، اس کی پیشانی کو چومنا جنت کی دہلیز کو چومنا ہے، آپ کی بیوی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک رسول کریم علیہ السلام نے اس کو وہ مرتبہ عطا کیا جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اولاد ہے، بچے کو پکڑ کر چومنا، اس کا بھی حساب اللہ کی بارگاہ میں دیا جائے گا۔ آپ ایک بچے سے محبت کرتے ہیں، اس کے چہرے کو زیادہ چومتے ہیں اور دوسرے بچے کو بس پورا چومتے ہیں، ان کے چومنے کو، ان کے بوسہ دینے کا بھی حساب قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں دیا جائے گا۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اپنی اتنی پراپرٹی اس اپنے بیٹے کو عطا کر دی ہے، میں نے دے دیا، یا رسول اللہ آپ گواہ بن جائیے۔ آپ نے فرمایا تیرے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ کہا سب کو اتنا ہی دیا؟ کہا نہیں، کسی کو نہیں دیا، صرف اسے دیا۔ ہمارے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ظلم پر کبھی گواہ نہیں بنتا، میں ظلم پر کبھی گواہ نہیں بنوں گا۔ ہمارے حضور امام حسن و حسین کو چوم رہے تھے، ایک شخص قریب سے گزرا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو چوم رہے ہیں، میرے 11 بیٹی ہیں، میں نے آج تک کبھی کسی بیٹے کا بوسہ نہیں لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل کو سخت کر دیا ہے تو میں اسے نرم نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہمارے گھروں کو جنت میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور آخری بات سنیے، اور اگر ہم جنت میں رہنا چاہتے ہیں اور جنت کی خواہش رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر جنتی ہو جائیں تو اپنی اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لایا کریں، کیونکہ ترک کہتے ہیں وہ نماز ہی نہیں ہے جس نماز میں ہمارے بچے ہمارے ساتھ شامل ہیں، وہ اپنے بچوں کو مسجد میں لاتے ہیں۔ تو سنیے، جب وہ بچہ نمازی بن جائے گا تو پھر اسلام کا فیضان دیکھیے، کسی کا بیٹا نہیں ہے کوئی حرج نہیں، کسی کی بیٹی نہیں ہے کوئی حرج نہیں، وہ فوت ہو گئے، ان کو پیدا نہیں ہوئے، وہ پیدا ہو کر فوت ہو گئے، وہ معذور ہو گئے، انہیں کوئی تکلیف ہو گئی، لیکن اگر تم مسلمان ہو تو پھر تمہاری دعا نماز کی ہر التحیات میں آخری بات یہی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ نے 5 ارب انسانوں میں سے 2.5 ارب انسانوں کی زبانوں کو آپ کی دعا کے لیے مشغول کر دیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی آپ دعا اپنے لیے کریں یا نہ کریں، بھائی پتہ نہیں کتنے لوگ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور وہ دعا کہاں پہ ہے؟ نماز کے آخری قاعدے میں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو گن لیں، انگلیوں پر گن لیں، سنتیں پڑھی تو یہاں پر بات ختم ہوئی، اور پھر فرض 2 فجر کے پڑھے تو وہاں پر ختم ہوئی،
4 सुन्नतें पढ़ी तो चौथी रकत में आखिरी में 1 मरतबा पढ़ी, और जब फर्ज पढ़े तो फिर वहां पर पढ़ी। असर के 4 फर्ज पढ़े तो वहां पर 1 मरतबा दुआ पढ़ी। मगरब के 3 फर्ज पढ़े फिर दुआ पढ़ी। 2 सुन्नतें पढ़ी तो दुआ पढ़ी। 2 नफल पढ़े तो दुआ पढ़ी। 4 फर्ज पढ़े तो दुआ पढ़ी। 2 सुन्नतें पढ़ी तो दुआ पढ़ी। 3 वितर पढ़े तो दुआ पढ़ी। तुम देखो तो सही, 11 मरतबा हर मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दुआ करता है, या अल्लाह मेरे भाई को माफ फरमा दे, इसे बख्श दे। और दुनिया जहान में 2 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं, वो सब एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं। और अल्लाह का निजाम ऐसा निजाम है जिस निजाम में कोई झूल नहीं है, कोई लचक नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह कुर्ब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए। कहा, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतियों से जाकर कहिए कि मेरे सामने उस मुंह से दुआ करें, उस जबान से दुआ करें जिस जबान से उन्होंने गुनाह नहीं किया। कहा, जा अल्लाह पाक, हर बंदा गुनाहगार है, हर बंदा जबान चलाता है, कभी किसी की गीबत कर रहा है, कभी झूठ बोल रहा है। या अल्लाह, तू फरमाता है कि उस मुंह से दुआ करें, उस जबान से दुआ करें जिससे उन्होंने कभी गुनाह नहीं किया। कहा, फरमाया मैंने यही फरमाया है। कहा, बारी ताला मुझे समझा। कहा, लोगों को कहो कि वो एक दूसरे के लिए दुआ करें, क्योंकि जिसने गुनाह किया उसने अपने मुंह से किया, दूसरे के मुंह से गुनाह नहीं किया। जब वो करेगा दुआ तो अल्लाह कबूल कर लेगा। तो अल्लाह ने मुसलमानों को इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन के सिस्टम को इतना मजबूत कर दिया है, कोई दुआ करे या न करे, सारी दुनिया मिलकर मोमिनीन के लिए दुआ कर रही है। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए।